چار چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا. نمبر ون، آپ جو ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر کیا بنے گا، کب خان صاحب کی ضمانت ہوگی. دوسرا، جو خان صاحب کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں یا مزید کسی مقدمے میں گرفتاری کے بارے سے بتاؤں گا. اور تیسرا، لائرز کی ایکسیس. اور چوتھا، بی بی صاحبہ کی طرف سے ہم کیا پٹیشن فائل کرنے لگے ہیں، جس میں ہم نے خوراک، جو محفوظ کھانہ ہے ان کی ایکسیس، ڈاکٹر کی ایکسیس، اور اٹک جیل اور دیگر گزارشات جو کہ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو درخواست دی ہے اور آگے لائے عمل کیا ہوگا وہ بتائیں گے. نمبر ون یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کیس کے اندر جو فیصلہ جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 22 کے لیے ہے. اور 22 تاریخ کو انشاءاللہ بھرپور ہماری کوشش ہے کہ اسی دن ہی آرگومنٹس ہوں اور ہر صورت خان صاحب کی بیل ہو اس مقدمے میں. وہ اب انشاءاللہ فکس ہے اور اس میں دلائل دیے جائیں گے. دوسرا، جو خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کہ مزید مقدمات میں گرفتار کیا جائے گا یا بیل ان کی جو خارج ہوئی ہیں ان کا کیا کر رہے ہیں، تو وہ بیل جو خارج ہوئی ہیں اور مزید گرفتاری کے حوالے سے ہم نے پٹیشن فنڈامنٹل رائٹس کی جو ویلیشن وہ ہو رہی ہے وہ ہم لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، جس میں ہم نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، جو صورتحال بنائی گئی 200 کے قریب کیسز سے نیب صادر توشہ خانہ اور ایف آئی اے کے اندر اینٹی کرپشن 302، یہ سارے میٹرز اور جو بل خارج ہوئے ہیں. ایک تو وہ آرڈر ریکال کیا جائے کہ وہ بیل کو بحال کی جائے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا کہ خان صاحب موجود نہیں تھے، تو خان صاحب جیل کے اندر جو ہے قید تھے، ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی قانونی طور پر ان کی حاضری لگائی جا سکتی تھی یا طلب بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ایشو اٹھایا ہے. اور دوسرا اس کے اندر ہم نے یہ اٹھایا کہ کسی مقدمے کے اندر خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے، یعنی کہ جتنے مقدمات ہیں نامعلوم ہیں، نامزد ہیں، تو انہیں پروٹیکشن دی جائے تاکہ وہ کورٹ آف لا تک ایکسیس کو حاصل ہو سکے. اور تیسرا، لائرز کی ایکسیس. اب لائرز کی ایکسیس بڑی اس کے اندر ضروری ہے، کیونکہ ان سے انسٹرکشن دینی ہوتی ہیں، پاور آف اٹارنی، دیگر چیزیں. تو مختلف کیسز ہیں، مختلف وکیل ہیں. صرف مجھے اور بھائی عمیر کو اجازت ملی ہے، 2 وکلاء ملے ہیں، حالانکہ جو باقی وکلاء ہیں ان کا ملنے کا حق ہے. اور مینول جو ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ ہفتے کے اندر 6 دن آپ مل سکتے ہیں، اور پابندی نہیں ہے کہ ایک دن میں ایک وکیل ملے گا، بلکہ 6 وکیل ایٹ اے ٹائم مل سکتے ہیں. وہ باقاعدہ طور پر انہیں بتایا بھی گیا اور ہائی کورٹ کے احکامات بھی جو ہیں وہ دکھائے گئے کہ میل کے مطابق ٹھیک کیا جائے. لیکن ان کی طرف سے یہ میسج ہے کہ صرف اور صرف جو ہے ایک وکیل آئے گا ہفتے کے اندر، یا ان کے گھر والوں میں سے ایک ان کی بیوی آئیں گی. 2 دن انہوں نے مختص کیے، وہ بھی ایک ایک فرق، یعنی کہ ہماری مرضی نہیں ان کی مرضی ہے کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کس دن آئے گا. نہ ڈاکٹر کی ایکسیس ہے، نہ محفوظ کھانا اس کی الاؤ کیا جا رہا ہے، نہ ان کی فیملی کی ان کی بہنوں کو الاؤ کیا جا رہا ہے. تو یہ ان کی طرف سے واضح پیغام آیا تو ہم نے اس کو چیلنج کیا. اور چوتھی چیز بتا دوں کہ بی بی صاحبہ کی طرف سے ہمیں درخواست ہوم ڈپارٹمنٹ کو دی، جس میں ہم نے واضح طور پر یہ ریکویسٹ کی کہ محفوظ کھانا ان کو جو قانون کے مطابق ہے جو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، جو کہ آرڈر کے اندر بھی ہمایوں دلاور صاحب نے جو آرڈر کیا تھا اس کے اندر مینشن ہے اس کے مطابق. اور تیسرا ہم نے اس کے اندر یہ کہا کہ ایکسیس پراپر جو ہے وہ دی جائے، ڈاکٹر کی ایکسیس ساری چیزیں اس کے اندر مانگی ہیں، اور جو ان کو قانون کے مطابق فیسلٹیز ہیں وہ بھی دی جائیں. تو اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، حالانکہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر وہ باؤنڈ ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ دیں، لہٰذا ہم اس کو بھی بالکل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. اب ایک پٹیشن ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کہ خوراک کے حوالے سے پینڈنگ تھی، کیونکہ عمر فاروق صاحب چھٹیوں کے اوپر تھے، تو لہٰذا وہ سماعت کے لیے فکس نہیں ہو سکی. اسی وجہ سے ہمیں وہاں پر دوبارہ لاہور میں رجوع کرنا پڑا، اور اسی وجہ سے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ راولپنڈی میں لائرز کے حوالے سے رجوع کرنا پڑا. اگر وہاں پر جج جو ہیں وہ جسٹس صاحب بیٹھے ہوتے فاروق صاحب عامر فاروق صاحب، تو دین ہمیں یہاں پر ہی رجوع کرتے، اور جو احکامات ہائی کورٹ کے نہیں مان رہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کرتے.